بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول گریٹ فالز، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں جمائکا ایئرپورٹ سے آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، کرنل نیلسن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بیٹھا وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل نیلسن نے کہا، PA2 چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں۔ دوسری طرف سے کرنل نیلسن کے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کراؤ بات، کرنل نیلسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سر، میں PA2 چیف سیکرٹری بول رہا ہوں، چیف صاحب سے بات کیجئے سر۔ دوسری طرف سے چیف سیکرٹری کے PA کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، میں کرنل نیلسن بول رہا ہوں، کرنل نیلسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ ایکریمیا کا چیف سیکرٹری ایکریمیا کے صدر کے بعد سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ کرنل نیلسن، کیا رپورٹ ہے ڈاکٹر جیمز اور ورتھ فورٹ کے بارے میں، اور کانڈا کی سرحد پر سے جو ہیلی کاپٹر ملا ہے اس کا کیا سلسلہ ہے؟ چیف سیکرٹری نے کہا تو کرنل نیلسن سمجھ گیا کہ چیف سیکرٹری کو رپورٹ مل چکی ہے۔ ظاہر ہے حکومت کے اپنے ذرائع بھی ہوتے ہیں، چنانچہ اس نے جوزف کی بتائی ہوئی مکمل رپورٹ تفصیل سے بتا دی۔ مطلب یہ ہوا کہ کرنل نیلسن کہ آپ اور آپ کی ایجنسی دونوں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں شکست کھا گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے قدرے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، ہم نے بہت کوشش کی، یہاں سائنسی اور انسانی وسائل جس حد تک ممکن تھے استعمال کر لیے، لیکن نہ ورتھ فورٹ میں نصب سائنسی آلات کام آئے، نہ گریٹ فالز کا انتہائی خطرناک اور قطعی ناقابل عبور وے ان کا راستہ روک سکا، اور نہ ہی ڈاکٹر جیمز کے ذہن کو تبدیل کر کے اپنے حق میں کرنے کا کوئی فائدہ ہوا۔ آئی ایم سوری سر، آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے قبول ہے، کرنل نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو واقعی سزا دی جاتی اگر آپ کے مقابلے پر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بجائے کوئی دوسری سروس ہوتی۔ یہ واقعی انسانوں پر مشتمل سروس نہیں ہے، نہ جانے یہ لوگ کیا ہیں۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر جیمز 6 ماہ تک پراگ حکومت کو بھی نہیں بتا سکتا کہ اعلام معدنیات کہاں ہیں۔ جب 6 ماہ گزریں گے تو ہم ایک بار پھر ڈاکٹر جیمز کو اغوا کر لیں گے اور پھر ان کے ذہن سے تمام معلومات حاصل کر کے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی ایک اور چانس موجود ہے، چیف سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل نیلسن نے بے اختیار طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے کار رانا ہاؤس کے جہازی سائز کے پھاٹک کے سامنے روکی تو سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر جیمز نے حیرت بھری نظروں سے اس عظیم الشان پھاٹک کو دیکھا۔ یہ کوئی قدیم قلعہ ہے، ڈاکٹر جیمز نے عمران سے مخاطب ہو کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ قلعہ نہیں، ایک رہائشی عمارت ہے، لیکن اس میں رہائش 2 دیووں کی ہے۔ ایک دیو کا تعلق افریقہ سے ہے اور دوسرے کا ایکریمیا سے۔ عمران نے مخصوص انداز میں ہارن دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ ڈاکٹر جیمز نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران مذاق کر رہا ہو۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے بڑے پھاٹک کے کونے میں ایک کھڑکی کھلی اور جوزف باہر آ گیا تو ڈاکٹر جیمز کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پھاٹک کھولو جوزف، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور واپس مڑ کر اندر چلا گیا۔ یہ تو واقعی دیو ہے، بالکل ایسا دیو جیسا بچوں کے رسالوں کی تصویروں میں دکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی دیو ہے؟ ڈاکٹر جیمز نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لمحے پھاٹک کھل گیا تو عمران کار اندر لے گیا اور وسیع و عریض پورچ میں لے جا کر کار روک دی۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو ایکریمین دیو سے ملوایا جائے، عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر جیمز بھی کار سے باہر آ گیا۔
اب وہ حیرت سے اس عظیم الشان عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس قدر شاندار عمارت کس کی ہے؟ ڈاکٹر جیمز نے کہا۔ یہ میرے دوست رانا طہور علی صندوقی کی ہے۔ اسے رانا ہاؤس کہا جاتا ہے، البتہ اب یہ افریقی دیو جوزف اور ایکریمی دیو جوانا کے قبضے میں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماسٹر، آپ مشن سے واپس آ گئے؟ اسی لمحے برآمدے سے نکل کر پورچ کی طرف بڑھتے ہوئے جوانا نے کہا تو ڈاکٹر جیمز اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگ گیا۔ اسی لمحے جوزف بھی پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا۔ ہاں، یہ ہمارے معزز مہمان اور عالمی سطح پر معروف ماہر معدنیات ڈاکٹر جیمز ہیں۔ اب یہ تقریباً 6 ماہ تک یہیں رہیں گے اور تم دونوں نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ عمران نے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں۔ ان کے سر پر کالی کونج کا سایہ پڑ چکا ہے، اس لیے اب 6 ماہ تو کیا 1 سال تک ایکریمیوں کو یہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ جوزف نے جواب دیا تو ڈاکٹر جیمز اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین ہو گیا ہو کہ یہ افریقی دیو عقل سے فارغ ہے۔ کالی کونج کا یا تمہارا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جوزف اور جوانا کا ڈاکٹر جیمز سے تفصیلی تعارف کرا دیا۔ یہ افریقہ کے وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ آدمی ہے ڈاکٹر صاحب، اس لیے آپ اس کی باتوں پر حیران ہونا چھوڑ دیں۔ ویسے یہ آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح موت وقت مقررہ تک خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ جوانا اس جوزف سے کم نہیں ہے۔ اب آپ رانا ہاؤس کے تیسرے مکین بن گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہاں گزرا ہوا عرصہ آپ کو پوری زندگی یاد رہے گا، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر جیمز نے آگے بڑھ کر ان دونوں سے مصافحہ کیا اور رسمی فکرے کہے، اور پھر وہ اندرونی طرف بڑھ گئے۔ ماسٹر، اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے تفصیل نہیں بتائی، جوانا نے چائے کے دوران عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، تمہیں بتانے کے پابند تو نہیں ہیں، بس ان کا حکم ہمارے لیے کافی ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، جوانا ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر جیمز کی کیا اہمیت ہے اور انہیں یہاں کیوں رکھا جا رہا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر اعلام دھات کے بارے میں بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ اعلام دھات سے کام لینے والی لیبارٹری میں مشینری کی تنصیب اور اس کے عملی کام کے لیے 6 ماہ کا عرصہ درکار تھا، اور سپر پاورز کو اس دھات اور ڈاکٹر جیمز کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی، اس لیے خطرہ تھا کہ انہیں اغوا کر کے ان کے ذہن سے دھات کی موجودگی اور اس کے محل وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کر کے دھات اڑا لی جائے گی۔ اس لیے ان کے مطابق پراگ حکام نے ان کے ذہن سے اس بارے میں تمام معلومات واش کر دی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس واشنگ کی مدت 6 ماہ ہوتی ہے۔ 6 ماہ بعد جو ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں واش کیا جا چکا ہے وہ خود بخود واپس آ جائے گا۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ حکومت کو تھا، ایکریمیا نے ڈاکٹر جیمز کو اغوا کر لیا، اور ظاہر ہے ایکریمیا کی طاقتور ایجنسیوں کو ان کی حفاظت پر مامور کر دیا گیا۔ حکومت پراگ نے پاکیشیا حکومت سے رابطہ کیا اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف سے درخواست کی کہ ڈاکٹر جیمز کو واپس لانے کے مشن پر کام کیا جائے۔ پراگ سے چونکہ پاکیشیا کے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، اس لیے چیف نے حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں ہم ایکریمیا سے ڈاکٹر صاحب کو بحفاظت نکال لانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن پراگ حکومت کو معلوم تھا کہ حکومت ایکریمیا کو بھی معلوم ہے کہ ڈاکٹر جیمز صاحب کے ذہن سے فوری فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے وہ بھی انتظار کرے گا، اور جب 6 ماہ گزر جائیں گے تو وہ یا انہیں دوبارہ اغوا کر لے گا اور ان کے ذہن سے معلومات حاصل کرے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں پراگ میں ہی اپنے ماہرین کے ذریعے ان کے ذہن سے معلومات حاصل کر کے دھات اڑا لے۔ اس لیے حکومت پراگ نے ایک بار پھر حکومت پاکیشیا سے درخواست کی کہ ڈاکٹر صاحب کی اس طرح حفاظت کی جائے کہ ایکریمیا کی کوئی ایجنسی بھی ان تک نہ پہنچ سکے، اور پاکیشیا میں ہی ان کے ذہن سے معلومات حاصل کر کے دھات کو لیبارٹری پہنچا کر استعمال میں لے آیا جائے۔ اس طرح ایک بار پھر چیف نے حکومت پراگ کی درخواست منظور کر لی، اور اس نے ڈاکٹر صاحب کو رانا ہاؤس میں رکھنے کا حکم دے دیا، کیونکہ چیف کو جوزف اور جوانا دونوں پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی یقینی حفاظت کرنے کے اہل ہیں۔ اس لیے اب ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، میں بھی آتا رہوں گا، عمران نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں ماسٹر، ڈاکٹر صاحب کی حفاظت ہم اپنی جان سے بھی زیادہ کریں گے، جوانا نے کہا۔ یہ اب مکمل طور پر محفوظ ہیں باس،
کالی کونج کا سایہ جس کے سر پر پڑ جائے وہ ہر مصیبت اور ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ جوزف نے جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی عمران، جوزف اور جوانا کا شکریہ ادا کیا اور عمران ان سے اجازت لے کر کار میں بیٹھ کر رانا ہاؤس سے باہر آ گیا اور اس نے کار کا رخ دانش منزل کی طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا۔ بلیک زیرو حسب عادت اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو بھی میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، اس بار جولیا نے مشن کی جو تفصیلی رپورٹ دی ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ یہ نتیجہ اس نے کس طرح اخذ کر لیا؟ عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے گریٹ فالز کو جس طرح ایک بڑی جیپ میں طے کیا ہے اس نے اسے یہ لکھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ انسان نہیں، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق کوئی انسان اس خوفناک راستے پر اس طرح جیپ نہیں چلا سکتا۔ اس کا کہنا ہے کہ جس راستے سے پیدل گزرنا دشوار نظر آتا ہو اس پر جیپ چلانا واقعی کسی انسان کا کام نہیں۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ لگتا ہے تنویر کی سازش ہے۔ اس نے مجھے انسانوں کی صف سے نکال کر اپنے لیے میدان صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر جیمز کو آپ ساتھ پاکیشیا لائے ہیں، کیا انہیں سرداور کی تحویل میں دیا ہے آپ نے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ارے نہیں، سرداور بیچارے کہاں 6 ماہ تک ٹینشن میں رہتے، میں نے انہیں 2 دیووں کے حوالے کر دیا ہے۔ جس طرح بچوں کی کہانیوں میں شہزادی کی حفاظت کوہکاف کے دیووں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ عمران نے کہا۔ 2 دیووں کے سپرد کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ رانا ہاؤس کے پہلے 2 مکین تھے، اب 3 ہو گئے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رانا ہاؤس؟ او واقعی آپ نے درست سوچا ہے۔ جوزف اور جوانا سے زیادہ ان کی حفاظت اور کوئی نہیں کر سکتا، بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اور کچھ نہیں تو اب کم از کم چائے تو پلوا دو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور کچھ سے آپ کا کیا مطلب ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی ٹریٹ، کوئی بڑی دعوت، کوئی خطبہ نکاح یاد کرنا، کوئی بینڈ باجے وغیرہ وغیرہ؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بینڈ باجے کی بات کر رہے ہیں جبکہ جولیا نے فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ ذہنی طور پر بوڑھے ہو چکے ہیں۔ قلعے میں جو لڑکیاں بے ہوش ملی تھیں آپ نے انہیں بے گناہ قرار دے کر ہلاک نہیں کیا اور دوسروں کو بھی منع کر دیا، لیکن جولیا نے تنویر کو کہہ کر ان کا خاتمہ کرا دیا، کیونکہ ہوش میں آ کر وہ ٹیم کے خلاف کارروائی کروا کر انتہائی خوفناک ثابت ہو سکتی تھیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ اب کیا کروں، ہماری سروس میں ایک جلاد تم نے بھرتی کر رکھا ہے، اسے بہرحال کام چاہیے۔ جولیا نے یہ تو نہیں لکھا کہ جلاد بھی ذہنی طور پر حیوان ہوتے ہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ کا اشارہ تنویر کی طرف ہے؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ ہاں، وہی پرانے دور کے خون آشام انسانوں کے بارے میں سنا تھا جو لوگوں کا خون پی جاتے تھے۔ تنویر شاید اسی قبیلے کا فرد ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا اور پھر ٹہلتا ہوا کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔